بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں جو پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ پی ڈی ایم کے موقف اور پی ڈی ایم کے احکامات کے مطابق چلتی ہیں. ابھی جو اختلاف اپوزیشن کے درمیان میں ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ مین وجہ یہ ہے کہ جو انہوں نے باپ پارٹی سے جو ہے وہ ووٹ لیے سینٹ کے اپوزیشن لیڈر کی حمایت کے لیے، اور ہمارا یہ موقف ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے اس کا سٹانس کلیئر ہے کہ اس کو نا انٹرسٹ ہے کہ اس حکومت کے اندر اپنا سٹیک بڑھائے. مثال کے طور پہ ہم پنجاب حکومت لے سکتے تھے، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے پیپلز پارٹی نے ہمیں کنونس کرنے کی کوشش کی کہ ہم پنجاب حکومت ٹیک اوور کریں، لیکن ہمارا یہ موقف ہے کہ ہم اس نظام کے اندر پاور کا حصہ نہیں لینا چاہتے. ہم اس نظام کو آئین کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور 73 سالوں سے یہ جو ہائبرڈ نظام چل رہا ہے یہ کوئی رزلٹ لے کے نہیں آ رہا ہے. اس لیے پی ایم ایل این تیار تھی کہ اپنی 85 سیٹیں جو ایم این اے کی ہیں وہاں سے بھی قربانی دے، پنجاب اسمبلی کا سٹیک بھی نہیں لینا چاہتی تھی. لیکن دوسری طرف پیپلز پارٹی کا یہ موقف رہا کہ انہوں نے اپنے جو ہے شارٹ ٹرم مفاد کے لیے، جو کہ ایک بڑی چھوٹی کرسی تھی اپوزیشن لیڈر کے لیے، اس کے لیے حکومتی حمایتی جماعتوں سے جب ووٹ لیے، وہ بھی خاص کر کے باپ پارٹی سے، جو سب جانتے ہیں کہ کس کی ڈائریکشن پہ چلتے ہیں وہ سینیٹرز، تو انہوں نے پی ڈی ایم کا جو روح تھی، جو اس کا جو موقف تھا، اس کی نفی کی. تو اس لیے ان کو شو کاز نوٹس دیا گیا، اور وہ انہوں نے بجائے کہ وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم میں آ کے اس چیز کو وضاحت اپنی پیش کرتے، تو اس وجہ سے بس بیان بازی ہو رہی ہے. ہم ابھی بھی امید کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے اے این پی کی طرح نہیں، لیکن وہ خود آئے گی اور اپنا موقف جو ہے وہ پی ڈی ایم کے سامنے رکھے گی کہ کیوں ایسے کیا انہوں نے. اچھا، ہم نے یہ دیکھا بھی بڑا اہم فیصلہ آیا ہے یہاں پر بلدیات کے حوالے سے، تو اس سے ایک چیز بھی یہاں پر واضح ہوتی ہے کہ یہاں پر حکومتیں بعض اوقات ڈیسیجن لینے میں ناکام ہو جاتی ہیں اور عدلیہ کو ایکٹیو رول ادا کرنا پڑتا ہے. حالانکہ عدلیہ کے ایکٹیو رول پہ تنقید بھی ہوتی ہے، لیکن پھر مجبوری بن جاتی ہے جب ان کے پاس اپوزیشن جماعتیں جاتی ہیں تو وہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ دیں. کیا کہیں گے، حکومتیں جان بوجھ کر ایسے اقدامات کرتی ہیں؟ دیکھیں، یہ تو پی ٹی آئی وہ حکومت تھی جو کہتی تھی کہ ہم اس چیز میں بلیو ہی نہیں کرتے کہ ایم این اے ایم پی ایس کو فنڈنگ دیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو بلدیات کا نظام ہے وہ روح ہے جمہوریت کی، لیکن انہوں نے ہر چیز کی طرح برعکس آ کے یو ٹرن مارا، اور انہوں نے یہاں بلدیات کے نظام کو جو ہے غیر آئینی طریقے سے اکھاڑ کر پھینک دیا. وہ صرف اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ پی ایم ایل این کا جو مینڈیٹ ہے وہ ہم ان کا حق دیں اور ان کا مینڈیٹ دیں اور ان کو کام کرنے دیں. تو اس سے ان کی بد نیتی جمہوریت کے ساتھ جو ہے ایک دھوکہ انہوں نے کیا، اور یہی وجہ ہے کہ عدالتوں کو برآخر، لیکن اس کے اندر بڑی جدوجہد کی ہمارے بلدیات کے نمائندوں نے، جنہوں نے اپنی آئینی اور قانونی جنگ لڑی، اور پھر ابھی بھی سپریم کورٹ نے جب احکامات جاری کر دیے ہیں تو وہ اس طریقے سے نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں اب تو یہ عدالت کی توہین کر رہے ہیں اس میں ڈیلے کر کے، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ فوری طریقے سے بحال ہو اور ان کو ان کے فنڈز دیے جائیں تاکہ یہ اپنا جو مسنگ گیپ ہے عوام اور جو خلا پیدا ہوا تھا عوام اور ان کے نمائندوں کے درمیان میں، وہ یو سی لیول پہ قائم دائم ہو. اچھا، یہ ہم نے اکثر دیکھا ہے یہاں پر پنجاب اسمبلی میں حمزہ شہباز صاحب ہیں، نیشنل اسمبلی میں شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں، لیکن اپوزیشن کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھی کہ اسمبلی میں بہت زوردار طریقے سے کی جاتی رہی ہو. کیا وجوہات ہیں، کیوں اوائڈ کیا جاتا ہے اپوزیشن میں جو حکومت کے خلاف بات کرنے کو، کوئی ایسا ایجنڈا لانے کو جس کی وجہ سے حکومت پریشان ہو؟ دیکھیں، حمزہ شہباز پنجاب جو کہ ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس کے اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کو 2.5 سال انہوں نے قید میں رکھا. یہی ایک میجر وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ جب قید میں تھے، جیل میں تھے، تو وہاں سے تو اپوزیشن نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب وہ باہر آتے تھے تو وہ حکومت کی مہنگائی اور ایک بدترین معیشت چلانے کی اور نااہلیت کو ہمیشہ انہوں نے جو ہے عوام کے سامنے آگاہ کیا، عوام کے مسائل انہوں نے ریز کیے، اور میں سمجھتا ہوں اب جب وہ باہر آ گئے تو وہ بہت ہی مؤثر طریقے سے جو ہے اب اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کریں گے پنجاب کے اندر. کہ آبزرویشن ہے کہ یہاں پر جس طرح سے حکومت کے خلاف بات کرنی چاہیے وہ نہیں ہوئی، لیکن جس طرح سے پی ایم ایل این پی ڈی ایم کے خلاف یا جو وہیں پر موجود جو دوسری پارٹیز ہیں ان کے خلاف ایکٹیو رول ادا کر رہی ہے، تو پنجاب میں بھی دیکھا ہم نے سینٹ انتخابات میں بھی کہ انہوں نے ڈیل کے تحت جو ہے وہ اپنے بلا مقابلہ سارے سینیٹر منتخب کروا لیے. تو کیا کہیں کوئی ایسی ڈیل چل رہی ہے کہ جس میں چوری پرویز الہی کا اہم کردار ہوگا؟ دیکھیں، یہ پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے کہ ان کو بھی شو کاز نوٹس جاری کرنا چاہیے، کیونکہ سینٹ کے اندر پنجاب کے اندر ہم لوگوں نے الیکشن نہیں کرایا، اور دیکھیں وہ مختلف تھا. کس طریقے سے مختلف تھا؟ ادھر ہم نے اپنا حق لینا تھا، نہ ہمارے سے پی ٹی آئی نے نہ یا کاف لیگ نے کوئی فائدہ اٹھایا، نہ ہم نے ان سے کوئی فائدہ اٹھایا.
جو ہماری بنتی تھی نمائندگی کے لحاظ سے سیٹیں وہ ہم نے لے لی. لیکن یہاں جو ہے ایک آپ نے حمایت حاصل کی, ان کے حمایت کے ووٹوں کے ساتھ آپ اپوزیشن لیڈر بنے, تو اس کا میرے خیال سے آپ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتے. یہ غلط ہے. آپ دیکھیں ہماری جنگ حکومت اور اس کے جو حمایتی ہیں ان کے خلاف ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ ہی ان سے فیور لینا شروع کر لیں گے, ان سے لین دین شروع کر دیں گے تو وہ غلط ہے. ہم نے یہاں پنجاب میں صرف اپنی جو اسمبلی میں جتنی نمائندگی تھی اس کے مطابق ہم نے اپنا حق لیا ہے. اچھا, مجھے یہ معیشت کے حوالے سے بتائیے گا, یہاں پر جو اکانومی چل رہی ہے اس سے کتنے مطمئن ہے؟ کیونکہ ابھی پرائم منسٹر کی جانب سے دعویٰ بھی کیا جاتا رہا ہے کہ یہاں جو ٹیکسیشن ہے وہ بڑی ریکارڈ ہو رہی ہے اور جو ملکی معیشت ہے خاصی بہتر جا رہی ہے. دوسری جانب IMF کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ گروتھ ریٹ کوئی غیر معمولی رہنے کا امکان نہیں ہے. تو یہ بڑی تفریق ہے دونوں میں. دیکھیں, حکومت کی باتوں کو تو آپ رہنے دیں. ابھی یہ ٹیکس کلیکشن جتنی بھی بڑی ہے, 3 سال بعد 10% اس ملک کی ٹیکس کلیکشن بڑھائی ہے. یعنی کہ آپ نے ڈالر کو, روپے کو 40% ڈی ویلیو کیا, آپ نے انفلیشن پچھلے 2.5 سالوں میں 30% کی کر دی, اور ٹیکس کلیکشن آپ نے 10% بڑھائی ہے. اس کا مطلب ہے حقیقی معنوں میں 2018 سے جب آپ اس کا کمپیریزن کریں گے, یہ کم از کم 20-25% کم ہوگی ریل ٹرمز میں, یعنی کہ اس کی ویلیو اتنی بھی نہیں رہی. تو یہ انہوں نے کون سی معیشت کی بہتری کی؟ اور جو IMF کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے, یہ اس سے جو طوفان آنے لگا ہے مہنگائی کا, اس سال میں یہ 4 سے 5 روپے بجلی مہنگی کرنے کا انہوں نے معاہدہ کیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے اگلے سال 1300 ارب کے نئے ٹیکسز یعنی کہ 27% ٹیکس کلیکشن میں یہ اضافہ کریں گے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم LNG اور گیس کے ریٹس بھی بڑھا دیں گے, ان کے ٹیرفس بھی بڑھائیں گے. پھر پیٹرولیم لیوی کو یہ 30 روپے کے اوپر لے کے جانا چاہ رہے ہیں. تو یہ تو جو مہنگائی کا طوفان لے کے آنے لگے ہیں, اور جس طریقے سے انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے, اور جو معیشت انہوں نے بالکل اس کا پہیہ جام کر دیا ہے, میں سمجھتا ہوں ان کو شرم آنی چاہیے. اور یہ 1.5% IMF کہتا ہے اس سال کی گروتھ ہوگی, ورلڈ بینک کہتا ہے 2% اگلے سال کی گروتھ ہوگی. تو اس گروتھ ریٹ کے ساتھ تو جابز منفی ہوں گی. اس کا مطلب ہے اس سال اور اگلے سال منفی گروتھ ہوگی جابز میں, لوگ بے روزگار ہوں گے, روزگار نہیں ملے گا. تو یہ معیشت کو یہ جو ہے جس طریقے سے بھی جھوٹ ثابت کر کے بہتر ثابت کریں, یہ لیکن ان سے ہو نہیں سکے گا. اچھا, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مجھے بتائیے گا کتنے مطمئن نظر آتے ہیں کہ جو ابھی جو یہاں پر ڈیولپمنٹ چل رہی ہے, اسپیشلی اگر فیصل آباد کی ہم بات کریں, انڈر پاس بنایا جا رہا ہے یا دوسری ڈیولپمنٹ ہے, اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جو IMF کے ساتھ انہوں نے اب معاہدہ کیا ہے اس کے بعد تو ڈیولپمنٹ کی گنجائش ہی نہیں ہونی. اس سال 200 ارب کا کٹ لگنے لگا ہے فیڈرل PSDP کو, صوبوں کو ان کا شیئر نہیں ملتا کیونکہ ٹیکس کلیکشن نہیں ہوتی. تو یہ ان سے کون سی ڈیولپمنٹ عوام توقع کر سکتی ہے؟ اور یہ جو IMF کے معاہدے کے بعد تو یہ صرف مہنگائی کا تحفہ دیں گے عوام کو. ڈیولپمنٹ تو میں بتا رہا ہوں کہ اگر ان کو یہ ٹینیور مکمل کرنے دیا گیا تو عوام بھول جائے, ان کے حصے میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں آنے لگی, کیونکہ یہ قابلیت اور اہلیت ہی نہیں رکھتے کہ یہ ملک کے نظام کو اور معیشت کو چلا سکیں. اسٹیٹ بینک کی جو خود مختاری کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس سے کوئی بہتری آئے گی یا اس سے جو حالات زیادہ خراب ہوں گے؟ دیکھیں, جب یہ آئی ہے حکومت تو انہوں نے جو IMF سے معاہدہ کیا تھا وہ اسٹیٹ بینک کی مختاری کے تحت ہی کیا تھا کہ یہ فری فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ کر دیں گے, یہ انٹرسٹ ریٹ کو انفلیشن سے اوپر لے کے چلے جائیں گے, اور یہ منی پرنٹنگ نہیں کریں گے. تو وہ اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا. یہ تو جب یہ 2 سالوں کے اندر پورا جو ڈالر 170 پہ گیا, اور وزیر اعظم کہتا تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, میں نے تو ٹی وی پہ دیکھا ہے ڈالر اوپر چلا گیا, تو یہ خود مختاری کا ہی رزلٹ تھا. پھر تو یہ کرونا کے بعد حکومت جو ہے اس نے کوئی معیشت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے, انٹرسٹ ریٹ کم کیا ہے, ڈالر کو مستحکم کیا ہے. ورنہ اب جو انہوں نے یہ جو ہماری جس طرح معیشت ایک فریجائل معیشت ہے, تو اس کے اندر آپ کو انٹرونشن کی ضرورت پڑتی ہے. اگر آپ بالکل مارکیٹ کے اوپر چھوڑ دیں گے تو پھر تو بہت سارے سازشی ٹولے جو ہیں اس ملک میں آ کے انٹرفیئرنس کر سکتے ہیں. یہاں ڈالر کی خرید و فروخت ہی کریں کہ ہم نے روپے کو ڈی اسٹیبل کرنا ہے, تو وہ بھی وہ باہر سے لوگ اتنی چھوٹی معیشت کے اندر کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں انٹرونشن ہونی چاہیے, لیکن بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اور ابھی ہم جب ڈیولپڈ ملک بن جائیں گے تو پھر آپ بے شک اٹانومی کی طرف جائیں.